سکسیس اچیو کرنے سے زیادہ مزہ اس سکسیس کی سٹرگل میں ہوتا ہے. اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا ہے علامہ اقبال نے اپنی نظم نصیحت میں. یہ نظم نصیحت، اس میں ایک سینئر شاہین ہے، ایک بزرگ شاہین، وہ نصیحت کر رہا ہے ایک جونیئر شاہین کو، ایک نوجوان شاہین کو. جو سینئر شاہین ہے وہ آبویسلی علامہ اقبال خود ہیں، اور جو جونیئر شاہین ہے وہ ہے ایک نوجوان مسلم. تو بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد. عقاب سال خورد مطلب بزرگ شاہین. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفعت چرگے بریں. اب یہ نصیحت کرنے سے پہلے اس چھوٹے شاہین کو وہ بڑا شاہین اس کی ویلیو بتا رہا ہے کہ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ نصیحت اس نے کسی چڑیا کے بچے کو نہیں کی یا کسی کبوتر کے بچے کو نہیں کی، اسی کو کیوں کی ہے. تو اس میں کیا ایسی ویلیو ہے وہ بتائیے پہلے، تاکہ اس کو اپنی ویلیو کا اندازہ ہو. اے تیرے شاہ پر، شاہ پر کہتے ہیں بڑے پر، شاہین کے پر بڑے ہوتے ہیں باقی پرندوں سے. اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفعت چرگے بریں. رفعت کہتے ہیں بلندی کو، اونچائی کو. چرگے بریں کہتے ہیں آسمان، نیلا آسمان. تو وہ بزرگ شاہین اس کو کہہ رہا ہے کہ تیرے بڑے بڑے پر ہیں جن کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا تیرے لیے آسان ہے، باقی پرندوں کے لیے مشکل کام ہے، اس لیے میں تجھے یہ نصیحت کر رہا ہوں. اب اس بات کا ایک نوجوان مسلم سے کیا تعلق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ مسلم نوجوان کے پاس سکسیس کا ماڈل پہلے سے موجود ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی صورت میں. اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا پاتھ جو ہے، میرا پاتھ ٹو وکٹری کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی اسٹریٹجیز میں نے لگانی ہیں ٹو اچیو سکسیس، اور یہ باتیں وہ بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوتا ہے. دوسری طرف ایک غیر مسلم نوجوان جو ہے وہ پہلے اس حقیقت کو ڈسکور کرے گا، پھر سمجھے گا، پھر سیکھے گا. تو یہ جو ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے نوجوان مسلم کو، جو کہ اس کے لیے سکسیس کا سفر آسان کر دیتا ہے، اس کو علامہ اقبال نے تشبیہ دی ہے شاہین کے بڑے پروں سے. جیسے باقی پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں، شاہین کے بڑے پر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے رفعت یعنی بلندی تک پہنچنا شاہین کے لیے آسان ہوتا ہے دوسرے پرندوں کی نسبت. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شاہ پر پہ آساں رفعت چرگے بری. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. اب یہاں سے نصیحت شروع ہوتی ہے شباب، شباب مطلب جوانی، اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام سے جوانی کا مطلب سمجھا رہے کہ یہ ہے اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام. مطلب خون کو اتنا گرم کر دینا کہ اس میں آگ لگ جائے اور پھر اس آگ میں خود ہی جلنا. اور خون گرم کیسے ہوتا ہے؟ آبویسلی حرکت کرنے سے، عمل کرنے سے، ان ایکشن رہنے سے. جیسے جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو شباب یعنی کہ جوانی ہے کیا؟ اتنا ایکشن کرنا کہ خون اتنا گرم ہو جائے کہ اس میں آگ لگ جائے، یعنی کہ انتھک محنت، کانسٹنٹ سٹرگل اور مشقت. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. سخت کوشی کا مطلب آبویسلی سخت کوشش، سخت محنت، کانسٹنٹ وائبرنٹ سٹرگل. اس سے کیا ہوگا؟ سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی، مطلب زندگی کی جو تلخیاں، جو ایک کڑواہٹ ہے زندگی کی، وہ کیا ہو جائے گی؟ انگ بین. انگ بین کہتے ہیں شہد کو. اس کو یاد اس طرح رکھا جا سکتا ہے جیسے انگ بین میں بی آتا ہے اور بی شہد بناتی ہے، تو انگ بین مطلب شہد. تو سخت کوشی یعنی کہ سخت محنت، مشقت سے، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی یعنی کہ زندگی کی تلخیاں انگ بین شہد بن جاتی ہیں. ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بین. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. اب یہ شکار کی فلسفی سمجھا رہا ہے اس جونیئر شاہین کو کہ ایک تو شکار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھانا مل جائے، کھانے کو مل جائے، وہ بھی ایک ضروری ہے کہ دوبارہ شکار کرنے کے لیے انرجی ہو. لیکن اصل مقصد شکار کا کیا ہے؟ وہ شکار کے پروسیس کو انجوائے کرنا ہے. جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، یعنی کبوتر کے شکار کرنے کے دوران اس پر جھپٹنے میں جو سیٹسفیکشن ہے وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. یعنی کبوتر کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا کبوتر شکار کرنے میں آتا ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ
جو سکسیس اچیو کرنے میں اور اچیومنٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو اس کی اسٹرگل کے دوران ہے.